اسیسمنٹ ان سائنس ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور اسیسمنٹ کے اوپر ہم نے ڈیٹیل کے اندر بات کرنی ہے. تو اسیسمنٹ کی بات کرنے سے پہلے یہ ایک کسی کا قول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. If we wish to discover the truth about the educational system, we must first look to its assessment procedures. If we wish to discover the truth about educational system, اگر آپ کسی بھی تعلیمی نظام کی حقیقت کو جانچنا چاہتے ہیں، کسی تعلیمی نظام کی جو سچائی ہے کہ کس طرح کا وہ تعلیمی نظام ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اس کے اسیسمنٹ پروسیجر کو دیکھنا پڑے گا. جس طرح کا اسیسمنٹ پروسیجر ہوگا، اس اسیسمنٹ پروسیجر سے یا اسیسمنٹ کے اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نظام تعلیم کس طرح سے. جب ہم نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں یا سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا کوالٹی آف سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو کوالٹی آف سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. ان پیرامیٹرز میں یا تعلیمی نظام کا جو معیاری ہونا، معیاری نظام تعلیم کی کچھ خصوصیات ہیں یا اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ معیاری نظام تعلیم بنتا ہے. اس میں ایک تو کوالٹی آف ٹیچرز ہے. سو کوالٹی آف ٹیچرز کے ساتھ کریکولم. تو اس میں نے ایک کہا جی نظام تعلیم بہتر ہوتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے. کیوں بہتر ہوتا ہے؟ کہ وہاں کوالٹی آف ٹیچرز ہوتے ہیں، اس وجہ سے نظام تعلیم بہتر ہوتا ہے. دوسرا، اس نظام تعلیم کے جو نصاب ہے، اس نظام تعلیم کے اندر پڑھایا جانے والا جو کریکولم ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے. سو کوالٹی آف کریکولم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا ہے، ابھی میرے سامنے کافی لوگ ہیں جن کے نام تو ہیں، کائنات ہیں، دعا ہیں، انم ہیں، کرن ہیں، علینا ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے کون کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ یہ انم اور رباب جو ہیں وہ بھی ٹائپ کر رہی ہیں. انم اور رباب کا بھی جواب دیکھتے ہیں. باقی لوگ بھی ابھی کم از کم سوچیں تو صحیح. ٹیچنگ میتھڈ ویری گڈ. ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ بھی ہے. اوور کمنگ کمیونیکیشن بیریئرز، ایگزیکٹلی جو جس کو ہم وے آف کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں. سو کمیونیکیشن بیریئرز کو اوور کم کرنا جو ہے، یا اوور کمنگ تو کریں گے تو بہتر ہی ہو جائے گا. ایون کمیونیکیشن جو ہے یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے. سو میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے رباب کی جو اوور کمنگ کمیونیکیشن بیریئرز کو اگر ہم میڈیم آف انسٹرکشن کے حوالے سے دیکھیں تو بیسٹ میڈیم آف انسٹرکشن کون سا ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہم ابھی تک یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہوگا یا انگلش ہوگا. ہم اردو اور انگلش اس ڈیول لنگوالزم کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے معیاری جو تعلیم ہے وہ نہیں دے پا رہا. انٹرپرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے. فرسٹلی سر میجرمنٹ سسٹم ایز اسیسمنٹ، ویری گڈ. ہم بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشنل سسٹم کو، اور ایجوکیشنل سسٹم میں یہاں جیسے زمر نے کہا کہ اسیسمنٹ بھی ایک اس کا پیرامیٹر ہے کہ جو تعلیمی نظام کو یا تعلیمی نظام کی بہتری کے حوالے سے بات کرتا ہے. جتنا اسیسمنٹ کا پروسیجر بہتر ہوگا اتنا آپ کا نظام تعلیم بہتر ہوگا. بٹ یہ اسیسمنٹ کو جانچنے سے پہلے کچھ ٹرمز ہیں جن کو ہم بڑا جلدی دیکھ لیتے ہیں. لائک ٹیسٹ ہے، آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا. یہاں تو آپ کے سامنے خیر جواب بھی آ گیا. ہم تمام لوگ، اکثر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ ٹیسٹ کسے کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں آزمائش کہتے ہیں. تو ٹیسٹ از اے ٹول اور ٹیسٹ از این انسٹرومنٹ. ٹول اور انسٹرومنٹ کے اندر بھی الگ سے ایک بحث ہوتی ہے کہ ٹول ہم کسے کہتے ہیں اور انسٹرومنٹ ہم کسے کہتے ہیں. So test is a tool utilized to gather data. Tools are the devices to ease ourselves. ٹھیک ہے جی. Use for measurement of scales. زمر نے لکھا ٹھیک. Tools utilized to gather data designed to elicit specific sample of behavior. جب ہم ٹولز کی بات کریں، یہاں ورڈ ٹول ہی ہے، لیکن جب میں ٹول اور انسٹرومنٹ کے درمیان میں ڈیفرنس کروں گا تو پھر آپ کہو گے سر یہاں آپ نے ٹول کا ورڈ کیوں لکھا ہوا ہے. So tool means method.
دونوں کو اگر ہم دیکھیں بنیادی طور پر ایکچولی ٹول از اے اسپیشلائزڈ امپلیمنٹ ٹو ڈیزائن اٹ فار اے ٹاسک اینڈ انسٹرومنٹ از دی نیکسٹ لیول. جب ہم انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں تو انسٹرومنٹ از بیسیکلی یوز ٹو گیدر ڈاٹا. انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا یا کوئی کسی چیز کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب اس انسٹرومنٹ کے اندر کوئی مال فنکشننگ ہو یا انسٹرومنٹ کے اندر کوئی خرابی ہو تو اس انسٹرومنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہم ٹول کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک اگر ہم کوئی میں اگر آپ کے پاس اگزامپل دوں کہ ہم اچیومنٹ ٹیسٹ ہے تو اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہوگا وہ آپ کا انسٹرومنٹ ہے، انسٹرومنٹ آف میجرنگ پرفارمنس، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو یا اسٹوڈنٹس کی پروگریس کو میئر کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہے. لیکن اچیومنٹ ٹیسٹ اگر وہ پرفارمنس کو صحیح طور پر میئر نہیں کر رہا تو پھر اس اچیومنٹ ٹیسٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر ٹول استعمال کریں گے. اور ٹول کیا ہوگا، کیسے استعمال کریں گے؟ لائک اگر ہم اسی ٹیسٹ کو پائلٹ ٹیسٹنگ کی صورت میں یوز کرتے ہیں اور پائلٹ ٹیسٹنگ کے ذریعے سے ہم اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرتے ہیں تو دیٹ از واٹ ایکچولی کالڈ ایز نو اٹ از ایز یوزڈ ایز اے ٹول. جو پائلٹ ٹیسٹنگ ہے اس کی، تو وہ جو ٹیسٹنگ اس وقت اس کی ہو رہی ہوگی وہ ٹول کے طور پر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس انسٹرومنٹ کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ ایکسپرٹس اوپینین لیتے ہیں. سو ٹیکنگ دی ایکسپرٹس اوپینین فار میکنگ دیٹ انسٹرومنٹ بیٹر is actually tool. So instrument allows programs to collect relevant data related to search problems of the students designed for measuring their problem. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ، تو آپ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ تھوڑی سی محنت طلب ہے. ٹیسٹنگ ہم کہتے ہیں ٹیکنیکس آف obtaining information needed for validation process. So ٹیسٹنگ ایک طرح سے پروسیجر بھی ہو جاتا ہے. پروسیجر آف ایڈمنسٹرنگ اے ٹیسٹ از کالڈ ایز ٹیسٹنگ. ہر ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے کا پروسیجر مختلف ہو جائے گا. اچیومنٹ ٹیسٹ ہے کسی اور انداز میں ہوگا، پرسنالٹی ہے کسی اور انداز میں ہے، انٹیلیجنس ہے کسی اور انداز میں ہے، ایپٹیچیوڈ ہے کسی اور انداز میں ہے. ٹیسٹ کی آگے اچیومنٹ ٹیسٹ کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں. آئی تھنک آگے میں بھی آپ کی اس سبجیکٹ کے اندر کہیں آئیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی طرح کی ہیں. ان کو جب ہر ٹیسٹ کو اپنے کرنا ہے تو اس کے لیے انداز مختلف ہوگا، طریقہ مختلف ہوگا. میئرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ Measurement is the collection of information on which a decision is based. Collection of information. اور میئرمنٹ ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتی ہے، نان ججمنٹل ہوتی ہے، کوانٹیٹیو ہوتی ہے. میئرمنٹ کی جب بھی ہوگی کلیکشن آف انفارمیشن ہے on which a decision is based. So یہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے تو استعمال ہوتی ہے بٹ کلیکشن آف انفارمیشن ہوتی ہے اور آبجیکٹیو اور نان ججمنٹل ہوتی ہے. ہم میئرمنٹ کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میئرمنٹ صرف آپ دیکھیں تو صرف میئرمنٹ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے وہ ایک تھوڑا سا جوک یاد آ گیا. ایک جگہ پر گاؤں میں ہلی ایریا تھا، برات جو ہے وہ جا رہی تھی تو راستے میں ایک نالا گزرتا تھا، پانی والا نالا تھا، تو اس کو کراس کر کے دوسرے گاؤں میں جانا تھا. روبائی روڈ جو ہے وہ بہت دور روڈ تھا، تقریباً وہ 6-7 گھنٹے لگتے تھے. سیدھا جائیں تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے. تو برات والوں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم سیدھا ہی کوئی بات نہیں، پانی جہاں کم ہوگا وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو جب برات نالے پر پہنچی تو وہاں دیکھا تو پانی تھوڑا سا زیادہ تھا. تو وہ سوچنے شروع ہو گئے کہ اب کیا کریں، کیسے گزریں. تو وہاں سے ایک جو براتیوں میں سے ایک براتی جو ہے وہ باہر نکلا. انہوں نے کہا میں ابھی آپ کو حل بتاتا ہوں، میں نے اسٹیٹ پڑھا ہے، میں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کیا ہے، میں آپ کو اسٹیٹ کے فارمولے سے اس کا حل بتا دیتا ہوں. تو اس نے ایک اسٹک لے کے تو وہ پانی کے اندر گیا. اس نے ایک جگہ اسٹک ڈالی تو وہاں سے وہ اسٹک جو ہے وہ 2 فیٹ پانی کے اندر گئی.
آگے گیا 3 فیٹ گئی، آگے گیا 5 فیٹ گئی، آگے گیا 7 فیٹ گئی، پھر آگے گیا تو 5 فیٹ آئی، پھر 3 فیٹ آئی، پھر 2 فیٹ آئی. تو اس نے یہ میجرمنٹ لے کے تو اس کی ایوریج نکال کے اس نے کہا جی میں نے یہ میجر کر لی ہے، اور اس میجرمنٹ کے تحت میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جس بندے کا بھی قد 5 فٹ کے قریب ہے یا 5.5 فٹ ہے وہ اس پانی میں سے گزر سکتا ہے. تو 5 فٹ والا بندہ جو ہے وہ اس پانی میں سے گزر سکتا ہے. براتیوں نے بھی کہا واہ جی واہ، ہمارا تو بیٹا جو ہے وہ شہر سے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کر کے آیا ہے، اس کی بات تو ٹھیک ہوگی. تو سارے براتی جو ہیں انہوں نے جوتیاں پکڑی، شلواریں اوپر کو کی، اور نالے کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا دی کہ گزر جاتے ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے 5.5 فٹ والا گزر جائے گا، لیکن پانی 7 فٹ والا بھی تھا ایک جگہ پر. اور جب وہ براتی 7 فٹ والے میں پہنچے تو پھر ڈبکیاں لگنی شروع ہوئیں. تو یہ میجرمنٹ جو ہے آبجیکٹیو تو ہے بٹ نان ججمنٹل بھی ہے. صرف اور صرف میجرمنٹ کے اس ڈیٹا کو لے کے آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے لیں، بیس تو کرتا ہے بٹ بیس کرنے کے لیے پھر آپ کو کچھ اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی. صرف اور صرف اس ڈیٹا کو لے کے آپ کوئی نہ کوئی ججمنٹل بات جو ہے وہ فوراً سے نہیں کر سکتے. اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے میجرمنٹ کے انداز میں. سو پروسیس آف کوانٹیفائنگ انڈیویجولز اچیومنٹ ہے، پرسنالٹی، ایٹیچیوڈ، ہیبٹس اینڈ اسکلز، یہ ساری اس کے اندر ہوں گی. پروسیس آف اسائننگ سمبلز ٹو ڈائمینشنز آف فنامنا. سو اور بھی کئی چیزیں بٹ ہمیں ایک ہی چیز کو یہاں دیکھنا ہے. پروسیس آف کوانٹیفائنگ انڈیویجولز اچیومنٹ، پرسنالٹی، ایٹیچیوڈ، ہیبٹس اینڈ اسکلز، یہ ساری جو ہیں یہ میجرمنٹ کی صورت میں آئیں گی. ایویلیویشن کیا ہے؟ ایویلیویشن اسی کا کوالٹیٹیو آسپیکٹ ہے. Qualitative aspect of determining the outcomes of learning by ranking, interpreting, analyzing, appraising, judging effectiveness of educational experiences, and indicate directions for remediating process of curriculum that do not contribute to successful students' performance. So بات ہم evaluation کی کر رہے ہیں. So evaluation میں Evaluation provide value judgment on educational outcomes after measurement and assessment have been done. میں اگر اس کو آسان زبان میں ایویلیویشن کو بتاؤں آپ کو، یہاں بھی خیر ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ ایویلیویشن از ڈیفائنڈ ایز دا سسٹمیٹک پروسیس بائی وچ دی ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ از ججڈ. تو ایویلیویشن از ڈیفائنڈ ایز اے سسٹمیٹک پروسیس بائی وچ دی ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ از ججڈ. اس کو ہم ایویلیویشن کہتے ہیں. اور ایویلیویشن ایجوکیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز اے کنٹینیوس پروسیس بیسڈ اپان کرائٹیریا وچ کوآپریٹیولی ڈیولپڈ اینڈ کنسرنڈ ود دی میجرمنٹ آف پرفارمنس آف لرنر، افیکٹونیس آف ٹیچرز اینڈ کوالٹی آف پروگرام. تو یہ ساری چیزیں یہ ویسے تو صرف آپ کی تفہیم کے لیے یا فہم کے لیے میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. ان کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ویسے بحث بھی کی جا سکتی ہے. ایویلیویشن کو جب ہم دیکھیں کس صورت میں ہم اس کو آسان زبان میں سمجھ سکتے ہیں، یہاں میں نے دونوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. لائک میجرمنٹ کیا ہے؟ ٹیسٹنگ پلس کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے. ایویلیویشن جو ہے وہ ٹیسٹنگ پلس کوانٹیٹیو ڈیٹا پلس کوالٹیٹیو ڈیٹا پلس ججمنٹ ہے. تو ایویلیویشن جو ہے وہ سسٹمیٹک پروسیس ہے، سسٹمیٹک پروسیس آف گیدرنگ انفارمیشن، میکنگ ڈیسیژنز بیسڈ آن ویلیو ججمنٹ از کالڈ ایز ویلیو. بات کر رہے تھے ایویلیویشن کی اور میجرمنٹ اور ایویلیویشن کی دونوں کی. ایویلیویشن کیا ہوتی ہے؟ ایویلیویشن کو اگر میں آسان زبان میں کہوں تو ایویلیویشن از ایکچولی ڈفرینس بٹوین میجرمنٹ 1 اینڈ میجرمنٹ 2. پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ نہیں. Once we have a measurement 1 and then again after some time we have a measurement 2, تو ان دونوں میجرمنٹ کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہوگا اس کو ہم ایویلیویشن کہیں گے. کیسے یہ ہوگا؟ لائک اف کون ہے جی یہاں پہ؟ ٹھیک ہے جی، سنم کی ہی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ سنم کو اٹینڈنس کی بڑی پریشانی ہو رہی تھی. سنم، اگر ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے آپ کو
اور آپ کی اس میں جو رزلٹ ہے یا آپ کی جو پرفارمنس ہے، ہم کہتے ہیں جی سنم گاٹ 70 مارکس ان میجرمنٹ 1. آپ کو کوئی ٹیسٹ دیا اور اس ٹیسٹ کی جو رزلٹ ہے اس رزلٹ میں آپ کے مارکس آئے 70. سو دیٹ از میجرمنٹ 1 جو آپ کی ابھی ہوئی. پھر کوئی 2 یا 3 ماہ کے بعد دوبارہ سے پیپر ہوئے، اگین سنم آپ کو پیپر دیا گیا، اب آپ نے لیے 84 مارکس اور 85 مارکس. تو پہلے آپ کے 70 مارکس تھے، میجرمنٹ 1 از آف 70 مارکس. نو میجرمنٹ 2 ہوئی، سیم سبجیکٹ ہے، سیم ٹیسٹ ہے، تو سیم سبجیکٹ same test. Once you got 70 marks, now in measurement 2 you got 85 marks. اب ہم اس کو ویلیویشن کی صورت میں کس طرح سے بیان کریں گے؟ That's what I say that measurement 1 and measurement 2, the difference between two measurement is called as evaluation. So measurement 1 میں سنم آپ نے 70 لیے ہیں، measurement 2 میں آپ نے 85 لیے ہیں. اگر ہم اس کو ویلیویشن کی صورت میں بیان کریں گے تو کس طرح سے بیان کریں گے؟ ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ویلیویشن از اے سسٹمیٹک پروسیس آف گیدرنگ آف انفارمیشنز فار میکنگ ڈیسیژنز بیسڈ آن ویلیو ججمنٹ. سنم جو آپ نے I got 15 marks increase in my result, that's what the measurement. اور اس میجرمنٹ کی بنیاد پہ now comes the statement of your evaluation. Overall improvement in progress. Sanam improved his progress in this subject. Yeah, Sanam showed improvement in that particular subject. That is what actually evaluation is. تو میجرمنٹ 1 اور میجرمنٹ 2 کی بنیاد پہ آپ نے وہ جو اپنی طرف سے ایک رائے قائم کی، اور رائے قائم کرنے کے بعد آپ نے امپروومنٹ کا بتا دیا کہ سنم نے امپروو کیا ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر. دیٹ ویلیویشن شوڈ بی بیسڈ آن دی میجرمنٹ وچ از گیون ان دی فارم آف کوانٹیٹیو ڈیٹا. سو میجرمنٹ آپ کے پاس کوانٹیٹیو ڈیٹا کی صورت میں ہے، اور جو ویلیویشن ہے وہ ٹیسٹنگ کوانٹیٹیو ڈیٹا پلس کوالیٹیو ڈیٹا پلس ویلیو ججمنٹ. ان سارے انداز میں یہ آپ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے. یہ سر میں نے بھی دیکھا تھا، سو انیلا نے بھی دیکھا، تو انیلا وہ جو اینڈ پہ لکھا ہوا تھا وہ ایویلیویشن تھی. تو ایویلیویشن اس انداز میں اب اس نے کس انداز پہ اس غریب بچی کو پاس جو وے کر دیا. البتہ ہم نے جو ویلیویشن دینی ہوتی ہے دیٹس ایکچولی ان دی فارم آف اوور آل امپروومنٹ ان پروگریس. جو ہے what Sanam has improved in his subject is that he got 15 marks more than his previous results. That is the measurement 1 and measurement 2. وہاں پہ اور اگر وہیں پہ اگر میجرمنٹ 1 میں 85 ہوتے اور میجرمنٹ 2 میں 70 ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ سنم کی جو سنم پروگریس تھی، سنمز پروگریس از ڈیکریزڈ فرام دا پریویس ون. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ٹیوشن بھی پڑھیں. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تینوں کا ٹیسٹنگ، میجرمنٹ اور ویلیویشن. ناؤ کمز ٹو دی مین جو اسیسمنٹ ہے. اب اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو، anyone who want to ask any question. numerical ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسیزن لیتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو اگزامپل دی کہ میجرمنٹ 1 اور میجرمنٹ 2 دونوں میجرمنٹ کے درمیان جو ڈیفرنس ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ایویلیویشن کی بات کریں گے. سو میجرمنٹ ہے، میجرمنٹ کی بنیاد پہ ویلیو ججمنٹ ہوگی، اور ویلیو ججمنٹ کے اوپر پھر ڈسیزن ہوگا کہ آپ کو یہ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے. اگر نہیں اس کے برابر ہوگا، کہیں وہ پیسہ اور اس کی کپڑے کی جو کوالٹی ہے وہ کہیں ساتھ میچ نہیں کرے گی تو آپ چھوڑ دو گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب بھی ہم ویلیویشن کرتے ہیں تو ویلیویشن کے پیچھے میجرمنٹ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. وداؤٹ میجرمنٹ یو کانٹ ہیو ویلیویشن. اور آپ نے یہ اسٹوڈنٹس کے جو ہوتے ہیں، ہاں ایک جو چیز میرے ذہن میں جلدی سے آ گئی، جب ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو میجرمنٹ میں کوانٹیٹیو ڈیٹا آتا ہے،
اسی کوانٹیٹیو ڈیٹا کو جب ہم گریڈز کی شکل میں دیتے ہیں, ناؤ اٹ بیکمس ایویلیویشن. جب ہم اس کو گریڈ کی صورت میں بیان کرتے ہیں, جب ہم اس کو پاس اور فیل کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو وہ ایویلیویشن ہے. نو آن ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کیا ہے؟ اسیسمنٹ کا ورڈ جو ہے لیٹن زبان سے نکلا ہوا ہے, جو ایسیڈیر سے ہے, جس کا مطلب ٹو سٹ ود ہے. ایسیڈیر meaning to sit with. In assessment one is supposed to sit with the learner. So either teacher ہے یا جو بھی بچے کو وہ لرنر کو پڑھانے والا ہے, گائیڈ کرنے والا ہے, he is supposed to sit, یا external examinee ہے, he is supposed to sit with the learner. This implies it is something we do with and for the student, not to the student. So assessment جب بھی کی جاتی ہے, that is actually assessment is done with or for the student, for the betterment of student. اس میں بچے کو بھی فیڈ بیک ملتی ہے, بچے کی بھی بہتری کی بات ہوتی ہے, ایون پھر استاد بھی اپنے لیے بہتری کی بات جو ہے وہ سوچ سکتا ہے اور اپنے میتھڈ کو بہتر کرنے کی بات کر سکتا ہے. یہ اسیسمنٹ کا ورڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ دی ورڈ assess comes from the Latin word verb جو ہے, Latin verb ہے, consider meaning to sit with ہے. فردر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے ہم assessment کس چیز کو کہتے ہیں. So assessment can focus on individual learners, the learning community. Learning community mean class ہے, workshop ہے, other organized group of learner ہے, the institution ہے, اور دی ایجوکیشنل سسٹم ہے. جب ہم یہ اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسیسمنٹ کے اندر ایکچولی جب ہم میئر ایویلیویشن اور اسیسمنٹ کو فرق کریں گے تو اسیسمنٹ ایسا پروسیس ہے کہ جو ڈاکومنٹنگ یوزلی ان میجریبل ٹرمز, نالج, اسکل, ایٹیٹیوڈ اور بلیفس کے اوپر بات کرتا ہے. اسیسمنٹ از دی پروسیس آف ڈاکومنٹنگ usually in measurable terms, knowledge, skills, attitude and beliefs. اور assessment کے ذریعے سے ہم کسی بھی بچے کے اندر level of mastery in specific subject دیکھتے ہیں, یا specific area کی اگر میں بات کر لوں, subject سے کہیں آپ subject جو physics, chemistry, botany, zoology کی طرف نہ لے جائیں. assessment میں ہم کسی خاص ایریا کو سامنے رکھتے ہوئے specific area کے اندر اس کے نالج کو, اس کی اسکل کو, اس کے ایٹیچیوڈ کو, اس کی بلیفس کو ہم میئر کرتے ہیں. یا ان سارے مشکل الفاظ سے اگر میں ایک ہی ورڈ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اسیسمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کے اندر لیول آف ماسٹری آف دی لرنر از میئرڈ. دیکھا جاتا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کسی خاص اسکل کے اندر اس کے پاس کتنی, یا کسی مہارت کے اندر اس کے پاس کتنی لیول آف ماسٹری آ گئی ہے, کتنا اس کے بارے میں وہ ان ڈیپتھ, گہرائی تک اس کے بارے میں وہ جان گیا ہے, اس کو ہم, یا اس کے کس لیول کے معیار تک پہنچ گیا ہے, اس کو ہم اسیسمنٹ کہیں گے. آگے بھی کہیں ہوگا assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' response to a educational task. So assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' response to a educational task. یہاں چونکہ سارا سبجیکٹ کے حوالے سے بات ہے تو سبجیکٹ میں اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور سبجیکٹ کے اندر جو بھی اس کو کوئی ایجوکیشنل ٹاسک, کوئی بھی کام دیا گیا, اس کام کو وہ کتنی بہتر انداز میں, کتنی بہتر طریقے سے وہ سر انجام دے دیتا ہے, اس کو اسیسمنٹ کے معنوں میں لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور تھی جو لیول آف ماسٹری کے حوالے سے تھی, وہ یہاں بیان نہیں ہوئی یا مجھے نظر نہیں آئی, اس کے سلائیڈ کے اندر کہیں رہ گئی ہے انٹر ہونے سے. سو لیول آف ماسٹری آف اے اسٹوڈنٹ ان پرٹیکولر ایریا جو ہے اس کو ہم اسیسمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. جب ہم دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں, ایویلیویشن اور اسیسمنٹ, پہلے میں نے بیان کیا کہ میئرمنٹ اور ایویلیویشن. سو میئرمنٹ میں تو آپ کے پاس نومیریکل ڈیٹا ہے, 50 ہے, 60 ہیں, 70 ہیں, 80 ہے, 85 ہے, 70, 72, 74.
74, 73, 71, 78 یہ سارے یہ ہیں ایویلیویشن میجرمنٹس. اب اس میجرمنٹ کی بنیاد پہ جب آپ کسی کو رینک کرتے ہیں یا کسی کی پروگریس کو بیان کرتے ہیں کوالٹیٹیو انداز میں تو وہ ایویلیویشن بن جاتی ہے. اگر ایک ہی بندے کے جو مارکس ہیں، جیسے ہم نے پہلے ایک ایگزامپل لی تھی اور اس ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بندے کے مارکس ہیں، ایک دفعہ کم مارکس ہیں ایک دفعہ زیادہ مارکس ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پروگریس اس نے جو امپرووڈ پروگریس اس نے شو کی، ہی از ٹورڈز امپروومنٹ یا ہی شوڈ امپرووڈ رزلٹ یا امپرووڈ پروگریس ان ہز سبجیکٹ. ایون امپرووڈ پروگریس ان ہز ریزلٹس جو ہیں وہ بھی آپ دکھا سکتے ہو. اور آن دی بیسز آف ایویلیویشن آپ اس کو پاس کرتے ہو. یو گیو ہم اور ہر گریڈ، ہم کہتے ہیں کہ اس کا اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، سی گریڈ ہے. جیسے آپ نے جب وہ 9th 10th کی ہوگی، میٹرک کا بورڈ پاس کیا، ایف اے کا بورڈ پاس کیا، ایون باقی بھی آپ نے بی اے بی ایس سی کی، ایم اے ایم ایس سی کی، تو آپ کے رزلٹ کے اوپر ساتھ میں آپ کا گریڈ بھی مینشن ہوگا. اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، سی گریڈ ہے، 50% کیا ہے. وہ پرسنٹیج اور گریڈ جو ہیں وہ ایویلیویشن کے اندر ہوتی ہیں. سو ایویلیویشن میں ہمیشہ گریڈز ہوتے ہیں، ایویلیویشن میں ہمیشہ پاس فیل ہوتے ہیں. جب اسیسمنٹ کے اندر آ جائیں تو اسیسمنٹ جو ہے اس کے اندر گریڈز نہیں ہوتے، اسیسمنٹ کے اندر لیولز ہوتے ہیں. ایویلیویشن کے اندر پاس فیل تھا، اسیسمنٹ کے اندر پاس فیل نہیں ہوتا. اسیسمنٹ کے اندر سارے کے سارے ہی پاس ہیں. تو آن دی بیسس آف اسیسمنٹ ہم لیول آف ماسٹری کو رینک تو کرتے ہیں، ہم اسیسمنٹ کے لیولز تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم فیل پاس اس طرح سے نہیں لکھتے جس طرح کے ایویلیویشن کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. لائک اگر ہم اسیسمنٹ کے اندر لکھیں تو اسیسمنٹ کے اندر ہمارا جو سب سے لوئسٹ لیول ہوگا دیٹ از سیٹ ایز پور. ٹھیک ہے، پور سے اوپر کیا آ جائے گا؟ سیٹسفیکٹری آ جائے گا. سیٹسفیکٹری سے اوپر فیئر آ جائے گا، فیئر سے اوپر گڈ آ جائے گا، گڈ سے اوپر ایکسیلنٹ آ جائے گا، ایکسیلنٹ سے اوپر آؤٹ اسٹینڈنگ آ جائے گا. تو یہ ہم اسیسمنٹ کے اندر جو ہیں لیولز متعین کر دیتے ہیں اور ہم بیان کر دیتے ہیں اس خاص ایریا کے حوالے سے کہ اس ایریا کے اندر اس بچے کی جو پرفارمنس ہے وہ پور ہے، وہ گڈ ہے، وہ ایوریج ہے، وہ ایکسیلنٹ ہے، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جبکہ اس کے اندر ہم اس کو فیل کی بات نہیں کرتے. جہاں فیل ہوگا لکھا ہوا تو فیل از ناٹ دی اسیسمنٹ، فیل از ایکچولی ویلیویشن. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ویلیویشن فیل ہو گئی ہے، بٹ وہ جو فیل کا ورڈ ہے فیل پاس کا، وہ اس بچے کی ایویلیویشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے جو ہر سبجیکٹ کے آگے یا ہر ایریا کے آگے اس کا پور، ایوریج، گڈ، ایکسیلنٹ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ اس کا اسیسمنٹ جو ہے اسیسمنٹ کو وہ ظاہر کر رہا ہے. سو وہ اسیسمنٹ یہ پور، یہ فیئر، یہ سیٹسفیکٹری، گڈ، ایکسیلنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ، دیٹ از ایکچولی واٹ دی لیولز آف اسیسمنٹ. اور ان کے ذریعے سے اس بچے کے اس خاص ایریا کے اندر لیول آف ماسٹری کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس خاص اسکل کے اندر اس کا جو مہارت ہے، اس کی جو ماسٹری لیول ہے وہ کس سطح تک ہے. کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو کوئی گڈ ہے تو کوئی ایوریج ہے تو کوئی فیئر ہے تو کوئی سیٹسفیکٹری ہے. ہر ایک لیول، ہر ایک کا لیول جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوگا، دونوں آن گوئنگ ہی. سو اسیسمنٹ، افیکٹو اسیسمنٹ کون سی ہوگی؟ وچ از کنگروئنٹ ود انسٹرکشن. وہ آپ کا جو تدریس کا جو وے آف میتھڈ ہے، وے آف جو انسٹرکشن ہے، یا آپ کا جو پڑھانے کا انداز ہے، اس سے وہ ملتی جلتی ہوگی اور اس سے اس کا گہرا تعلق ہوگا.
اتھینٹک ٹاسک جب اسیسمنٹ کی جائے گی تو اس کے اندر ٹاسک ایسے دیے جائیں گے کہ جن کو آپ میئر بھی کر سکیں. وائڈ رینج آف ٹول اور میتھڈز اس میں استعمال ہوتے ہیں اسیسمنٹ میں. بیسڈ آن کرائٹیریا دیٹ اسٹوڈنٹس نو اینڈ انڈرسٹینڈ. ایسی بات نہیں ہے کہ جو چیز طالب علموں کو پتہ نہیں آپ ان چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں. نہیں, اسیسمنٹ بھی انہی چیزوں کی ہوگی کہ جن کے بارے میں طالب علم جانتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں. کولیبریٹو پروسیس ہے انوالونگ اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ ہونی ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کی کولیبوریشن ہونا ضروری ہے. طالب علموں کا جو ہے اس میں شمولیت بھی ضروری ہے. ایون طالب علم, ٹیچرز, ایڈمنسٹریشن سب اس میں شامل ہوں گے. فوکس آن واٹ اسٹوڈنٹس ہیو لرنڈ اینڈ کین ڈو. اینڈ لاسٹ ون, آن گوئنگ کنٹینیوس پروسیس ہے جب ہم افیکٹو اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹو اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم پاسبل کر سکتے ہیں. پرپز کیا ہے آپ کے سامنے یہاں 4-5 پرپز لکھے ہوئے ہیں. دی فرسٹ ون از دی ڈائگنوسس. اسیسمنٹ کا پرپز ایک ڈائگنوسس ہے, ایک میکنگ کمپیریزن ہے, رپورٹنگ اچیومنٹ ہے, ریسرچ اور کریکلم ایویلیویشن کے حوالے سے ہے, مینٹرنگ ایٹ نیشنل لیول ہے. سو یہ 5 ایک بڑے جو اس کے پرپز ہیں اسیسمنٹ کے. ڈائگنوسس کیا ہے, آئیڈینٹیفائنگ پرابلمز, میچنگ ایکٹیویٹیز ٹو ڈیولپمنٹ, ریکارڈ کیپنگ کے لیے اسیسمنٹ کی جاتی ہے. میکنگ کمپیریزن ود ارلیئر پرفارمنس ٹو شو پروگریس, ٹو کمپیئر گروپس, ٹو گیو انفارمیشن اباؤٹ انڈیویجولس ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. رپورٹنگ اچیومنٹس ٹو پیرنٹس, پیپل, ادر ٹیچر انٹرسٹیڈ ان دی پروسیس آف پیپل جو ہے تب یہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. سو ریسرچ اینڈ کریکلم ایویلیویشن, کمپیریزن آف ٹیچنگ اپروچز, مٹیریل انویسٹیگیشن آف ڈفرینس امنگ پیپل ہے. اینڈ لاسٹ ون از دی مینٹرنگ ایٹ نیشنل لیول, لوکنگ فار ڈفرینسز related to school variables for trends over time. تو یہ اگر ہم کہیں بات کریں ان کو یہاں آپ لوگ جب ان میں سے چند پرپزز کو پڑھے ہو, لائک ڈائگنوسس ہے یا میکنگ کمپیریزن ہے یا رپورٹنگ اچیومنٹ ہے, ریسرچ اور کریکلم ایویلیویشن کے حوالے سے, مینٹرنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ پھر ہم اسیسمنٹ کو اور ایویلیویشن کو ڈفرینشیٹ کہاں پہ کریں گے, کہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں فرق. پرپز میں بات کر رہا تھا کہ اسیسمنٹ جو ہے, اسیسمنٹ اور ایویلیویشن, میں نے آپ کو ایویلیویشن بتائی تھی کہ ایویلیویشن از ایکچولی ڈیفرنس بٹوین ٹو میجرمنٹ, میجرمنٹ 1 اینڈ میجرمنٹ 2. دا ڈیفرنس بٹوین ٹو میجرمنٹ از ایویلیویشن. اسی طرح سے دا ڈیفرنس بٹوین ٹو ایویلیویشنز از کالڈ ایز اسیسمنٹ. ایویلیویشن 1 اینڈ ایویلیویشن 2 از اکول ٹو اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ بات ہے, باقی ہم کل یہاں سے شروع کریں گے. میجرمنٹ کی میں نے بتایا تھا کہ ایویلیویشن میں نے بتایا تھا کہ ایویلیویشن میں بتایا تھا میجرمنٹ 1 مائنس میجرمنٹ 2. دا ڈفرینس بٹوین ٹو میجرمنٹس از کالڈ ایز ایویلیویشن. اسیسمنٹ کیا ہے, ایویلیویشن 1 اینڈ ایویلیویشن 2 اینڈ ڈفرینس بٹوین ٹو ایویلیویشنز از کالڈ ایز اسیسمنٹ. اب اس کے اوپر اگر کسی نے میرے سے کوئی بحث کرنی ہے تو کر سکتا ہے, ادروائز آپ کے چند ایک کیوریز ہیں ان کا میں جواب دیتا ہوں. کل ہم یہ سلائیڈ نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے. پرپز آف اسیسمنٹ کے بعد جو ہماری سلائیڈ ہے اس کو ہم دیکھیں گے. 1 منٹ کے بعد جی ہمارا سیشن جو ہے وہ آٹو کلوز ہو جائے گا. سو تھینک یو آل, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اینڈ اللہ حافظ.